رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف للہ تعالی. عزیزان محترم، آج میں آپ کی خدمت میں ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے مریدین، محبین، معتقدین و محبین کو جو نصیحت فرماتے تھے، میں اس کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ میری مائیں، بہنیں، بچیاں بھی توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیں گی، اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے اور کیبل کے ذریعے اس بیان کو سنیں گے اور سنیں گی، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے گا. عزیزان محترم، آج جو ہمارا عنوان ہے بیان کا وہ ہے قلب سقیم. قلب سقیم یعنی ایسا دل جو بیمار ہوتا ہے، جس کے اندر بیماری ہوتی ہے. جبکہ دوسرا جو قلب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قلب سلیم، یعنی سلامتی والا دل، صحیح دل. قلب سقیم کیوں ہوتا ہے؟ دل میں سختی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دل گناہوں کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ دل نیکیوں سے کیوں گھبراتا ہے؟ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دل میں یہ سختی پیدا ہوتی ہے اور یہ دل بیمار ہوتا ہے؟ یاد رکھ لیجیے، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کے لیے زہر کے مانند ہیں. ہر گناہ کا ایک وبال ہوتا ہے، مگر ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے. ان کو سموم القلب یعنی دل کا زہر کہتے ہیں. ان میں مبتلا ہونے والا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ان 4 چیزوں کو چھوڑ دے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم قلب سلیم کہتے ہیں. ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک اندرونی دشمن ہے اور ایک بیرونی دشمن ہے. اندرونی دشمن شیطان ہے. اندرونی دشمن وہ ہمارا نفس ہے جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جو بیرونی دشمن ہے وہ ہے شیطان. یہ دونوں دشمن مل کر انسان سے گناہ کرواتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مریض ہو جاتا ہے.
اچھا، نفس و شیطان کے حملوں میں فرق ہے. نفس کیسے حملہ کرتا ہے، شیطان کیسے حملے کرتا ہے. آپ ذرا توجہ دیجیے گا. شیطان انسان کو کسی ایک گناہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے. اگر بندہ گناہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرا خیال ڈالتا ہے. اگر دوسرا کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیسرا ڈالتا ہے. اس کے خیالات بدلتے رہتے ہیں. وہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے. جبکہ نفس کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے. نفس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ضدی بچے کی طرح ہے، جس بات پر اڑ جائے وہ کر کے رہتا ہے. اب یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے، تو یاد رکھ لیجئے، اگر وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے تو وہ خیال بدلتا رہتا ہے. اگر وہ نفس کی طرف سے ہے تو وہ خیال دل میں جم جاتا ہے. تو انسان یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میرے نفس کی شرارت ہے جو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف ابھار رہی ہے. ہمارے شیخ الحدیث علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ابو شکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو شیطان جو وسوسہ پیدا کرتا ہے وہ شبہات سے اس کا تعلق ہوتا ہے. مثلا شبہ کس طریقے سے کہ شیطان انسان کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے تیرا وضو ہے یا نہیں، تیری نماز درست ہے یا نہیں. یاد رکھ لیجیے یہ انتہائی خطرناک وہم کی بیماری ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بار بار وضو کرتے ہیں، بار بار غسل کرتے ہیں، پتہ نہیں میری طہارت ہوئی یا نہیں ہوئی. تو شیطان جو ہے وہ شکوک و شبہات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے. جبکہ ہمارا جو نفس ہے نا، اس کے جو زیادہ تر حملے ہوتے ہیں ان کا تعلق شہوات سے ہوتا ہے. یعنی شہوات کے ذریعے وہ انسان پر حملے کرتا ہے. شہوت نکلا ہے اشتہا سے. اشتہا کا معنی ہے کھانے پینے کی اشتہا. یہ کھا لو، اچھے کپڑے پہن لو. جنس مخالف کے ساتھ ملاپ کی اشتہا، کسی غیر محرم کے ساتھ بات چیت کرنا، ساری رات موبائل پر لگے رہنا، گندی لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کے ساتھ چیٹنگ کرنا، ایک لیٹر کو 5 ای میل کے ذریعے مختلف جگہوں پر اس کو بھیجنا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، میں تو مر جاؤں گا اگر تم نے میرا جواب نہیں دیا تو میں سمندر میں ڈوب کر مر جاؤں گا. اور مرتا ایک کے لیے بھی نہیں ہے. اس شہوت کا تعلق یہ خطرناک ہوتا ہے. یا اس کو یہ ہو کہ صاحب مجھے عہدہ مل جائے، میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، ملک کا صدر بن جاؤں. تو یاد رکھ لیجیے وہ شہوات کے ذریعے نفس انسان پر حملہ کرتا ہے. عزیزان محترم، اب جو شبے جو ہے نا یہ بھی خطرناک ہے. شیطان کے وسوسے بڑے خطرناک ہیں. مثال کے طور پر کسی کا کاروبار نہیں چلا، بھائی کاروبار میں کبھی نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. ایسی کوئی تجارت نہیں ہے کہ جس میں نفع ہی نفع ہو نقصان نہ ہو. اب یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، جب کسی دن کاروبار نہیں چلا تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یار تجھ پر کسی نے جادو کرا دیا ہے، کوئی بندش کرا دی ہے، تیرے برابر والے کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، وہ بڑا خوش الخرم ہے. یاد رکھ لیجیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے
کہ یار ہم نے اللہ اس کے رسول کی کتنی فرما برداری کی ہے، یا کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ آتا ہے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکی والے نہ کر دیتے ہیں، کبھی لڑکے والے کہتے ہیں صاحب یہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے، اب ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب کسی نے ہم پر جادو کرا دیا ہے، اب وہ جھوٹے عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، شعبدہ گھروں کے پاس، شعبدہ بازوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب وہ شیطان انسان کے ایمان کو لوٹتا ہے، یاد رکھ لیجیے، شیطان شبہات کے ذریعے انسان کے ایمان کو برباد کرتا ہے، اور نفس شہوات کے ذریعے انسان کے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، یہ جو نفس ہے نا، اس کی کیفیت یہ ہے، وہ کہتا ہے بس مزے اڑاؤ، انسان غلامی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے، یعنی دو بندوں کے درمیان نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں ہیں، اب وہ ایک دوسرے کو دلاسا بھی دے رہے ہیں کہ جی لوگوں کی محبتیں گندی ہوتی ہیں، ہماری محبت تو بڑی پاکیزہ ہے، اور ہوتے وہ غیر محرم ہیں، گناہ کو مزین کر کے پیش کرنا یہ شیطان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ صاحب یہ تو میری منگیتر ہے، منگیتر سے کوئی بات کرنا کوئی جرم تھوڑی ہے، یہ تو میری خالہ زاد ہے، یہ تو میری پھوپھی زاد ہے، اور یہ تو میری سالی ہے، یہ تو میرا دیور ہے۔ اور خدا کے بندے، سالی ہو یا دیور، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، صاحب اس کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، اپنی منگیتر کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، منگنی کوئی پکا رشتہ تو نہیں ہے، یہ تو کچے رشتے ہیں، جب تک آپ کا نکاح نہ ہو جائے، جب تک شرعی طور پر اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اب وہ کہتا نہیں صاحب، اب شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ یہ تو تیری منگیتر ہے، یار اس سے بات کرنا کوئی جرم تھوڑی ہے، وہ جسٹیفائی کرا رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ہم نے شیطان کو ان کا ہم نشین بنا دیا، اور انہوں نے ان کو اگلے اور پچھلے اعمال بنا کر سجا کر دکھائے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور جن و انس کی جو جماعتیں پہلے گزر چکی ان پر بھی اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بھائی شیطان جس کا ہم نشین ہو، جو اس کے ساتھ رہے، وہ تو اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی جب میں نے دو باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی، ایک ہمارا اندرونی دشمن ہے وہ ہے نفس، بیرونی دشمن شیطان ہے۔ نفس حملے کرتا ہے شہوات کے ذریعے، یہ کھا لوں، یہ پی لوں، یہ پہن لوں، جن سے مخالف سے ملنے کی تمنا کرتا ہے، اور شیطان شبہات کے ذریعے، شکوک کے ذریعے انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی کھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ایسی 4 خطرناک زہر ہیں جو انسان کے لیے خطرناک حد تک ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے، ایک ان میں سب سے پہلا جو زہر ہے وہ ہے فضول گوئی، فضول کلام کرنا۔ اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے،
فضول گوئی کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہر وقت ٹر لگائے رکھتے ہیں۔ بس اوقات ہمارے جو اعمال ہیں اس وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ ہاں اگر کسی کا خیر کا ارادہ ہو، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، تو نیکی کی دعوت تو نوح علیہ السلام نے بھی دی۔ کیا دعوت دی؟ ثم وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، میں نے تمہیں صبح و شام نیکی کی دعوت دی۔ تو نیکی کی دعوت دینا یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، بسا اوقات ہم تذکرہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں کہ یار دیکھو حالات کیسے خراب ہو رہے ہیں، یار ملک کی کیا سیاسی حالت ہے، کیا معاملات ہیں، ہر چیز مہنگائی پہ عروج۔ اچھا تبصرہ کرنے سے ہوگا کیا؟ ہمارا تبصرہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا تبصرہ کرنا ایسے ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ اگر کوئی بھینس کے آگے بین بجائے گا تو بھینس ناچے گی نہیں۔ ہم خالی تبصرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، دہشت گردی عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے، معاشی حالات، سماجی حالات، سیاسی حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے تبصرہ کرنے سے ہوگا کیا؟ یہ جو فضول گوئی ہے، یاد رکھ لیجیے یہ خطرناک حد تک ہے۔ اچھا غیبت ہوتی ہے، غیبت کا مطلب ہے کہ جو چیز اس کے اندر موجود ہے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے کبھی بھائی کی، کبھی بہن کی، کبھی استاد کی، کبھی کسی امام کی، کبھی کسی مقتدی کی، کبھی اپنی بھابھی کی، کبھی کسی نند کی۔ یاد رکھ لیجیے آج کسی کی غیبت کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اس کی پکڑ ہوگی تو رب ذوالجلال اس کی بڑی سخت سزا دے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کروڑوں اربوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، آپ بہت خاموش رہتے تھے، علم کا سمندر تھے، لیکن آپ کبھی خود گفتگو کی ابتدا نہیں کرتے تھے۔ آپ کا جو کلام ہوتا تھا وہ جواباً کلام ہوتا تھا، جوابی گفتگو ہوتا تھا۔ کوئی آپ سے سوال کرتا تو پھر آپ اس سوال کا جواب دیتے، ورنہ گھنٹوں گھنٹوں آپ خاموشی میں گزار دیتے۔ میں نے خود ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ فضول گوئی کو انتہائی ناپسند فرماتے تھے یا تو تم سانس کا ذکر کرو یا پھر کوئی نیکی کی دعوت دو، ورنہ بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے وہ خاموشی اختیار کرو۔ ہمارے دور حاضر کے ولی کامل اور قادری سلسلے کے زمانہ ولایت میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم مقام عطا دیا ہے، قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دعوت برکاتہ عالیہ، آپ کے معمولات میں سے ہے کہ آپ زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات آپ جو ضرورت کی باتیں ہیں وہ بھی آپ لکھ کر بات کلام کرتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ خاموشی کس قدر ضروری ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے تم زیادہ باتیں مت کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ، بے شک اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کی کثرت دل کی سختی کا باعث ہے۔ یعنی جو بات بھی ہو وہ دین کی بات ہو، اگرچہ وہ سارا دن ہو، ساری رات ہو، جیسا کہ ہم نے سنا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، حضرت نوح علیہ السلام دن و رات اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، خیر کی طرف بلاتے تھے۔
آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ فضول وہی کرتے ہیں، آپس میں ملیں گے تو کہ کیا حالات ہیں، کیسے معاملات ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھ لیجیے فضول گوئی سے اپنے آپ کو روکیے کہ فضول گوئی، جو فضول آدمی کلام کرتا ہے اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان اگرچہ اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ یہی زبان ہے نا، اگرچہ اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے، اب ذرا غور کیجیے گا، میری مائیں بہنیں بچیاں بھی اس جملے پر غور کیجیے گا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض ہے، اس بندے کی طرف رب کی نگاہ نہیں ہے، رب نے اس سے نگاہ کو ہٹا لیا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ فضول کلامی میں لگا ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی زیادہ فضول کلام کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ رب ذوالجلال کی نگاہ کرم اس پر نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے غیبت، چغل خوری، زبان سے جھوٹ، زبان سے فحش کلامی، زبان سے گالی گلوچ، زبان سے مذاق اڑانا، یہ بھی زبان سے ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اس چیز کو منع کیا گیا۔ عزیزان محترم، زبان کے الفاظ کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھنکولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب اب ذرا غور کیجیے، جب میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے تو کوئی ورزش تھوڑی ہوتی ہے، کوئی وزن تھوڑی اٹھانا ہوتا ہے، بلکہ ایک غیر محرم عورت جس کی طرف دیکھنا بھی حرام تھا، بات کرنا بھی شرعاً درست نہیں تھا، جس کے ساتھ بیٹھنا، تنہائی اختیار کرنا شرعاً درست نہیں تھا، لیکن وہ جب زبان سے کہتا ہے، گواہوں کی موجودگی میں کہتا ہے قبل تو میں نے اس کو قبول کیا، تو سمجھ لیجئے ایک قبل تو کی وجہ سے جو لڑکی پرائی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہمارا محرم بنا دیا۔ تو ایک لفظ اللہ تعالیٰ بیان کتنا مقام رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ، ایک میاں بیوی جو آپس میں محبت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے طلق تو کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو عزیزان محترم تو اب وہ پرائی ہو گئی۔ ایک لفظ سے بندہ اپنا بن جاتا ہے اور ایک لفظ سے بندہ پرایا بن جاتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں اتنی خباثت ہے کیونکہ دین ہم سیکھتے نہیں، نہ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لوگ طلاق دینے کے بعد اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ایک لڑکی بدکردار ہے، فاحشہ ہے، یاد رکھ لیجیے جو اس کے گناہ کو دیکھ رہا ہے پھر بھی خاموش ہے، وہ تو بہت بڑا تیوس ہے، اس سے بڑا بے غیرت اور سور کوئی نہیں۔ اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، یار یہ بدکار عورت ہے، مجھے پتا ہے یہ بدکار ہے، پھر بھی وہ دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے، سمجھ لیجئے وہ تیوس ہے۔ آج کل کیا ہے، لوگ اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بس زندگی کے مزے ہیں، انسان گزارتا ہے، حالانکہ یاد رکھ لیجئے ایک لفظ سے لڑکی جب محرم بن جاتی ہے تو ایک لفظ سے لڑکی پرائی بھی بن جاتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی اللہ اور اس
کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا، عزیزان محترم 100 سال تک اس نے نافرمانی کی. کتنے سال تک؟ 100 سال تک. لیکن مرتے وقت اس نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے، ایک کلمے کی برکت سے اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک کلمے کی اہمیت کتنی ہے، یعنی ایک مرتبہ بندہ کلمہ پڑھے، رب ذوالجلال اس کلمہ پاک کی برکت سے اس کے 100 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. عزیزان محترم یاد رکھ لیجیے، یہ جو زبان ہے نا یہ بڑی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان کو دانتوں کی دیوار کے ساتھ بند کر دیا ہے. یہ دانت ہے نا، یہ دانت ہماری زبان کے لیے کیا ہے؟ لاک ہے، مدنی لاک ہے. پھر اس کے اوپر ہونٹ بھی لگے ہوئے ہیں، ڈبل یعنی چور لاک بھی موجود ہے، اوپر سے سیفٹی لاک بھی موجود ہے. بھائی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ سونے کو کوئی عام جگہ پہ تھوڑی رکھتی ہیں. پہلے سونے کو بکسے میں بند کیا جاتا ہے، پھر اس کو تجوری میں رکھا جاتا ہے. کسی کے پاس مال ہو تو وہ مال سر عام نہیں رکھتا، بلکہ اس مال کو تجوری میں بند کر کے اس کو لاک لگاتا ہے. تو پتہ چلا رب ذوالجلال نے ہمیں یہ زبان دی ہے، تو زبان کی حفاظت کے لیے رب ذوالجلال نے دانتوں کی دیوار بنا دی ہے. تو عزیزان محترم، ہمارے مشائخ جب بات کرتے تھے نا تو بات کرنے میں بڑا احتیاط کرتے تھے، فضول کوئی نہیں کرتے تھے. عزیزان محترم، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت جو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے گفتگو کرتی تھی. میں نے خود نے، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب کسی نے کوئی ان سے سوال کیا تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سنائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان سنایا. یعنی آپ کی محفل میں یا تو قرآن ہوتا تھا یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تھی. آج ہم جو منہ سے بات کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے یہ نشے میں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ مدہوش ہے. عزیزان محترم، زبان کا استعمال انتہائی احتیاط کے ساتھ کیجیے. ایک بچی ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بارش کا موسم تھا، ایک بار جگہ کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک بچی گزر رہی ہے. تو بارش کے موسم میں چونکہ جگہ جگہ پر کیچڑ ہو جاتا ہے، زمین پر پھسلن ہو جاتی ہے، وہ بچی ذرا تیز چل رہی تھی. میں نے اس بچی سے کہا بیٹا ذرا احتیاط سے چلو، ایسا نہ ہو کہ آپ گر جاؤ. اس بچی نے جو بات کہی میں آج تک وہ مجھے یاد رہتی ہے. اس نے کہا اے امام، بات یہ ہے اگر میں گری تو میں اکیلی گروں گی، لیکن یاد رکھ لیجیے اے امام حسن بصری، آپ خود احتیاط سے چلنا. اگر آپ پسلیں گے تو آپ کے پیچھے پوری قوم ہے جو پسل جائے گی. یاد رکھ لیجیے آج ہمارا کیا حال ہے، ہمارا حال درست نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہو سکے تو خاموشی اختیار کریں. اگر خاموشی نہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو نیکی کی دعوت دیں، لیکن فضول گوئی سے، غیبت سے، چغلی سے، بد کلامی سے، فحش گوئی سے، ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو روکیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائیں. عزیزان محترم، تصوف کے اندر دو باتیں ہیں. ایک تو ہے زبان کا صحیح استعمال،
اور دوسرا یہ ہے رزق حلال، یعنی زبان سے بولے تو سچ بولے، اور پیٹ کے اندر جو چیز ڈالے وہ بھی رزق حلال ہو۔ اگر زبان سے سچ بولے گا اور پیٹ میں رزق حلال ڈالے گا، انشاءاللہ رب ذوالجلال اس کی برکتیں اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پہلا زہر ہے جو انسان کے دل کو سخت کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب ہمیں بیان سننے میں مزہ نہیں آتا، ہمیں گھومنے پھرنے میں مزہ آتا ہے، ہمیں پیزا کھانے میں مزہ آتا ہے، ہاں ہمیں سارے جہان کی سیر کرنے میں مزہ آتا ہے، ساری رات کمپیوٹر پر بیٹھ کر ہم چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، ساری رات بیٹھ کر ہم غلط کام کرتے ہیں، ہمیں اس میں بڑا لطف آتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے اگر زبان کو فضول گوئی سے روکیں گے، فضول کلام سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے گا۔ دوسری بات جو ہمارے شیخ الحدیث فرماتے تھے، فرمایا دوسری جو چیز ہے وہ ہے بد نظری۔ جو بد نظری ہے یہ اس سے بھی بڑا خطرناک زہر ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا نظر تو شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلاوت ایمان عطا کر دیا، جس کو وہ اس دن تک محفوظ کرتا ہے جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ہمارا دل چاہ رہا ہے جیسے ہم مسجد سے باہر نکلے ہمیں کوئی پرکٹی کبوتری نظر آ گئی، بدنگاہی اللہ معاف کرے، جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں جو اس وقت بھی ہماری محفل میں موجود ہیں، تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے اندر سے آواز آئی کہ تو یار 12 بجے مسجد میں جاتا ہے اور 3 بجے تک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا رہتا ہے، یار نماز تو اپنے گھر کے پاس بھی پڑھ سکتا ہے، اتنا وقت تو لگاتا ہے، بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا میرے نفس نے مجھے اندر سے ابھارا، یار بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس کو جواب دیا کہ بات یہ ہے اگرچہ میں 3 گھنٹے ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، لیکن بات یہ ہے جتنی دیر میں بیٹھا ہوا ہوں اتنی دیر رب ذوالجلال کی نافرمانی سے میں بچا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جناب قبلہ ڈاکٹر حافظ محمد شکیل صاحب نقشبندی قادری بلبل مدینہ خطیب پاکستان۔ یاد رکھ لیجیے آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہی بہت ضروری ہے۔ آنکھوں کو جو کنٹرول نہیں کرتا، بھائی قرآن کا اعلان ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب آپ ایمان والوں سے فرما دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچا کیجیے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو۔ کتنے باتوں کی؟ 2 باتوں کی ضمانت دے دو۔ اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ کون سی 2 باتیں؟ یہاں سجدے کا ذکر نہیں ہے، قیام کا ذکر نہیں ہے، صدقہ و خیرات کا ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر ہے 2 باتوں کا۔ آقا فرماتے ہیں تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو، اور 2 رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ یار یہ زبان تو ہے ہی خطرناک اور شرمگاہ۔ اور یاد رکھ لیجیے حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دل طلب کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں میرا بچپن کا زمانہ تھا، میں نے شلوار کرتے میں ملبوس تھا، کوئی چادر نہیں تھی، میرا بچپنا ہے۔ ایک فاحشہ عورت وہاں سے نکلی۔ آپ کو پتا فاحشہ عورت کا کیا لباس ہوتا ہے؟ آج کل تو اللہ معاف کرے پاک دامن عورتیں بڑی مشکل سے نظر آتی ہیں،
یہ کوئی اسلامی بہن یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں. اس کا لباس انتہائی خطرناک، اس کا لباس اتنا تنگ ہوتا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آتی ہے. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قرب قیامت میں عورت لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی. آپ دیکھ لیجیے آج کل الٹا فیشن چلا ہوا ہے، مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، عورت کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اور ٹخنوں سے اوپر اگر کسی عورت کی شلوار ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی. آستین آدھی ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، پتہ چلا کہ صاحب سمجھ میں نہیں آتا، یا تو لباس اتنا تنگ ہے کہ جسم کے سارے ابھار اس کو نظر آ رہے ہیں. تو یاد رکھ لیجیے عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن کا زمانہ ہے، ایک فاحشہ عورت راستے سے نکلی، جب وہ آئی تو میرے پاس اور کوئی کپڑا تو تھا نہیں، میں نے اپنے قمیص کے دامن کو اٹھایا اور اپنی نگاہوں سے لگا دیا. اس نے کہا دیکھو یہ کیسا چھوکرا ہے کہ یہ اپنے شرمگاہ کو ننگا کر رہا ہے. آپ نے جواباً کہا ارے خدا کی بندی یاد رکھ میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، اگر ان آنکھیں کھلی رہیں گی تو یہ شرمگاہ خود بخود کھل جائے گی. ہوتا بھی یہی ہے، پہلے تو آنکھ دیکھتی ہے، دل اس کو طلب کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. اس لیے یاد رکھ لیجیے بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بہت ضروری ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی نقشبندی سلسلے کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ اپنی نگاہوں کی کتنی حفاظت کرتے تھے، اور یاد رکھ لیجئے جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے نا اتقوا فراست المومن، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا، اور وہ نوجوان لڑکا بڑا خوبصورت تھا، گورا چٹا بھی تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، امامہ بھی باندھا ہوا تھا، جبہ بھی پہنے ہوئے تھا. وہ آیا اور کہنے لگا حضور اس حدیث کا مجھے مطلب سمجھائیے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا اس کا کیا مطلب ہے. آپ نے جب یہ بات سنی تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا چہرہ دیکھا اور فرمایا اور نصرانی کے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا. اس نوجوان کو پسینہ آ گیا، کہنے لگا واقعی میں عیسائی ہوں، عیسائیوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اپنا یہ حلیہ بناؤ اور اس کا مفہوم پوچھنا، جب وہ سمجھائیں تو کہنا آپ کو تو اتنی بھی فراست نہیں کہ پوچھنے والا مسلمان ہے کہ نہیں. میں تو امتحان لینے کے لیے آیا تھا، آپ نے مجھے پہچان لیا، لہذا اب آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہا ہوں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. جناب قبلہ ڈاکٹر حافظ محمد شکیل صاحب نقشبندی قادری بلبل مدینہ خطیب پاکستان. یہ جو بد نظری ہے نا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. یہ بد نظری خارش کی طرح ہے، جس کے جسم میں خارش ہونا تو کیا کرے گا، کھجاتا رہے گا، اس کو کھجانے میں بڑا مزہ آئے گا. اس طرح جس کو یہ مرض لگ جائے، اچھا نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بیان بھی کر رہے ہیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب is a very nice person, a beautiful personality. اب اس کو کیا پتا کہ اس کی 4 آنکھیں، 2 اندر 2 باہر، یہ کس طرح دیکھ رہا ہے. میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے میں دوسرے کی مثال دوں تو ہو سکتا ہے دوسرا ناراض ہو جائے. ارے بھائی یہ تو بڑی تسبیحات پڑھتا ہے، یہ تو بڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے. یار جب دیکھو اللہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، یاد رکھ لیجیے
تسبیح پڑھنے والا بھی بد نظری سے محفوظ نہیں. مسجد میں ہے اللہ اکبر تو یہ تو ولی اللہ کی طرح نظر آ رہا ہے, باہر نکلا تو اس سے بڑا کوئی شیطان نہیں. ذرا غور کیجیے گا, یہ بد نظری انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے. یہ ایسا مرض ہے جیسے خارش ہوتی ہے. جب انسان اپنے جسم کو کھجاتا ہے اس کو مزہ آتا چلا جاتا ہے, حالانکہ کھجانے کے بعد اس کو جسم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یاد رکھ لیجیے, جو بد نگاہی کرتا ہے, بد نظری کرتا ہے, اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے, اس کو بظاہر تو بڑا لطف آتا ہے, لیکن حقیقت میں رب ذوالجلال کی وہ غیرت کو للکارتا ہے. یاد رکھ لیجیے, ایک بندہ چوری کرتا ہے, ایک بندہ زنا کرتا ہے, ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, وہ اللہ کی غیرت کو نہیں للکارتا. لیکن ایک بندہ جب اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے تو عزیزان محترم ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا, وہ اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے. لوگ خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. مصر کا حسن بڑا مشہور ہے. مصر کی جو عورتیں ہوتی ہیں بڑی خوبصورت, بڑی حسین و جمیل ہوتی ہیں. اب اس کی تربیت نہیں ہے, بظاہر تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے, لیکن نگاہیں اس کی پڑ رہی ہیں کسی اور کے اوپر. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اس کی اگر تربیت نہیں ہے تو یاد رکھ لیجیے وہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بھر رہا ہے. یاد رکھ لیجیے, خانہ کعبہ میں اگر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے تو پھر ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. یاد رکھ لیجیے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب ذوالجلال ہمیں دیکھ رہا ہے. ایسا محترم تیسری جو بات ہے, ہمارے شاہ الحدیث فرماتے ہیں کہ جو انسان کے لیے ذہن کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے فضول طعام, یعنی فضول کھانا, مشکوک کھانا. کھانا انسان کی ضرورت ہے, لیکن اگر اس میں احتیاطی ہو تو یہ چیز انسان کے قلب کے لیے ظلمت کا سبب بن جاتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور صحابی وہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے کی وجہ سے اگر میں وہ عمل کروں تو رب ذوالجلال مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, میری ہر دعا کو قبول فرما لے. آقا فرماتے ہیں پھر تم ایسا کرو, تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنے لیے لقمہ حلال کو لازم کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو رہا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی فراست عطا فرمائی ہے کہ اگر مجھے یہ دیکھنا ہو کہ اس کے پاس مال حرام ہے یا مال حلال, تو اس کی بڑی آسان چیز یہ ہے کہ اس کے مخرج سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مدخل کیا ہے. مثلا ایک آدمی جو خرچ کر رہا ہے, اگر وہ اس کا پیسہ صحیح جگہ پر لگ رہا ہے, سمجھ لیجئے کہ اس کا پیسہ حلال کا ہے, حرام کا نہیں. لیکن اگر اس کا پیسہ نہ مسجد میں لگے, نہ مدرسے میں لگے, نہ یتیموں پر لگے, نہ بیواؤں اور یتیموں کی کفالت پہ لگے, اس کا مال عیاشی پر خرچ ہو, تو سمجھ لیجئے اس کا کمائی درست نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے جب یہ بات کہی کہ مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مدخل کیا ہے, اس کا کمائی کا ذریعہ درست ہے یا غلط, تو ایک شخص نے سوال کیا, حضور آپ اس کو ثابت کیجئے. آپ نے فرمایا یہ لو 10 دینار, اور 10 دینار یہ سونے کے دینار ہوتے تھے, اشرفیہ ہوتی تھی. آپ نے اس کو اپنے پاس سے عطا کی. فرمایا ایسا کرو, یہ میں تمہیں 10 دینار دے رہا ہوں,
تم بازار میں جاؤ اور بازار میں جا کر تم یہ دیکھو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ یہ محسوس ہو کہ یہ شخص تبنگر ہے، اس کو صدقے کی حاجت نہیں ہے، تم اس کو جا کر یہ مال دے دو۔ بازار میں گیا، اس نے بڑا تلاش کیا۔ آپ کو بازار میں بیکاری بہت ملیں گے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، کسی کی پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، کسی کا لباس عجیب و غریب۔ اس نے ایک نوجوان کو دیکھا، سوٹیڈ بوٹیڈ تھا، بڑا حسین و جمیل تھا۔ اس نے کہا مجھے یہ شخص نظر آ رہا ہے کہ یہ صدقے کا مستحق نہیں ہے۔ اس نے وہ 10 اشرفیاں اس کو دے دی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلا تھا، اس نے وہ 10 اشرفیاں اس سے لے لی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، وہ 10 اشرفیاں اس سے لے لی۔ اب وہ آگے گیا، اس کے ہاتھ میں جو تھیلا تھا اس تھیلے کو اس نے پھینکا آگے جا کے، اور اس 10 اشرفیوں سے اس نے کچھ سامان گھر کے لیے خریدا۔ سامان خرید کر وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس نے کہا میں اس کے پیچھے پیچھے، اس نوجوان، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ تو اس کا جو پڑوسی تھا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم مجھے اس کے حالات کے متعلق کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا میں اس سے بڑا بے تکلف ہوں، میں اس کی ساری آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں۔ اس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اس نے کہا بھائی تم اپنے معاملات کی ذرا رویداد سناؤ کہ آج کا دن تمہارا کیسے گزرا۔ اس نے کہا بات یہ ہے ہمارے گھر میں 4 دن سے فاقہ تھا۔ کتنے دن سے فاقہ تھا؟ 4 دن سے فاقہ تھا۔ ہم اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، سادات ہمارا گھرانہ ہے، ہمارے گھر میں 4 دن سے فاقہ تھا۔ آج میں مجبور ہو کر باہر نکلا، آج حرام چیز بھی ہم پر حلال ہو گئی۔ میں نے ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کا گوشت کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس کو تھیلے میں ڈالا، اور میں نے کہا کہ میں گھر میں آ کر کہوں کہ بھائی اس کو پکا لو، اس لیے کہ آج میرے نزدیک یہ حرام چیز بھی ہمارے لیے حلال ہو گئی تھی۔ لیکن میں جب راستہ طے کرنے لگا، ایک اللہ کا بندہ مجھے ملا اور اس نے مجھے 10 اشرفیاں دی۔ میں نے اس کو پھینک دیا کہ اب وہ میرے لیے حلال نہیں تھا۔ میں نے اس سے سامان خریدا اور گھر میں نے اپنے سالن وغیرہ بنایا، اب میں اور میرے بچے اس کو دعا دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، آپ کا جو پیسہ تھا کتنا حلال طیب و طاہر تھا کہ جس بندے کو دیا گیا وہ بندہ اصل میں مستحق تھا۔ تو پیسے کی پاکیزگی کے لیے پھر آپ نے فرمایا اب ایسا کرو تم اپنی 10 اشرفیاں نکالو، جو کہ تمہارا مال درست نہیں، اس مال کو لے کر تم دیکھو بازار میں جاؤ، اور بازار میں جا کر تم یہ دیکھ لو کہ تمہیں سب سے زیادہ جو مستحق تمہیں نظر آئے اس کو یہ 10 اشرفیاں دے دو۔ اب یہ بازار میں گیا، اس نے جا کر بڑا تلاش کیا، ایک نوجوان جو ہے بالکل معذور ہے، ہاتھ پاؤں اس کے کٹے، لنگڑا فقیر ہے، اور کپڑے بھی اس کے، جسامت بھی اس کی ایسی، بڑا پریشان۔ اس نے وہ 10 اشرفیاں اس کو دے دی۔ اب وہ پیچھے لگ گیا، دینے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، وہ لنگڑا فقیر جو تھا وہ آگے چلا، ایک ایسے مقام پر آیا جہاں چرس بک رہی تھی، بھنگ بک رہی تھی۔ اس نے وہاں سے چرس خریدی، بھنگ خریدی، اور بھنگ خریدنے کے بعد وہ طوائف کے کوٹھے پر گیا اور وہاں جا کر اس نے ان پیسوں سے عیاشی کی۔ بات یہ ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بات کو دیکھ لیتا ہوں کہ جس جگہ پر یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اگر ہمارا پیسہ اللہ کے گھر کو روشن میں خرچ ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ اللہ کی مخلوق کی بہتری پر خرچ ہو رہا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ پیسہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبولیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا پیسہ
اپنے معاملات میں تو خرچ ہوتا ہے، عیاشیوں پر تو خرچ ہوتا ہے، لیکن دین کے لیے ہمارا کوئی پیسہ نہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس پیسے میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ چوتھی بات جو یہ ہے، آپ فرماتے ہیں علماء کی مجلس اختیار کرو، علماء کی محفل میں بیٹھو۔ اگر تم علماء کی محفل میں بیٹھو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو زندہ کر دے گا۔ جیسے مردہ زمین پر جب پانی پڑتا ہے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس سے پھل پھول اور فروٹ نکلتے ہیں، اسی طریقے سے جب تم اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کے پاس بیٹھو گے رب ذوالجلال تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے گا۔ امید ہے انشاءاللہ یہ 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک فضول گوئی ہے، ایک بد نظری ہے، اور تیسری جو بات ہے جو بڑی اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے رزق حلال، اور چوتھی جو بات یہ ہے کہ لوگوں سے، ایسے لوگوں سے ملاقات کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، جب ان کے پاس بیٹھیں گے رب ذوالجلال ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے گا۔ اس کے برعکس اگر فاسق اور فاجر کے پاس بیٹھیں گے، ایسے لوگوں سے پاس بیٹھیں گے جو خالصتاً دنیا دار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، فساق و فجار ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، چور ہیں، ان کی صحبت کا اثر بھی ہم پر آئے گا۔ امید ہے کہ اگر ہم 4 چیزوں سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی زبان کو روکنے میں، اپنی آنکھوں کو روکنے میں، اپنے پیٹ کو مال حرام سے روکنے میں، اور ایسی صحبت جو فساق اور فجار کی، نافرمانوں کی، دنیا داروں کی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی جو مجلس ہے اس میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو روکیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے نبی کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ آمین آمین الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، دین دنیا آخرت میں ذلت و رسوائی سے بچا لے، قلب و نظر کو پاکیزگی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں سب پر کرم فرما دے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی حاضری کی سعادت مل رہی ہے، امید ہے کہ غالباً 7 تاریخ آئی ہے، دعا فرمائیے کہ 7 ستمبر کو امید ہے کہ ہماری روانگی ہوگی، اتوار کا دن ہوگا، تو اب ہمارے صرف 2 جمعے آپ کے درمیان ہیں، تیسرے جمعے کے بعد یقیناً ہمارا جمعہ یا تو مدینہ المنورہ ہوگا یا مکہ المعظمہ ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سارے دوست ہماری دعاؤں میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے سے مجھے بھی، میرے جتنے یہاں دوست موجود ہیں ان کو بھی، جو میرے اس بیان کو مائیں بہنیں بچیاں سن رہی ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس بیان کو سنیں گے، جو کیبل کے ذریعے اس بیان کو سنیں گے، سنائیں گے، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو اس کی برکتیں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔